سول ایڈمنسٹریشن اس ٹائم فار دی ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلوچستان اور اس کے لوگوں کے لیے کون سے ایسے انیشیٹوز لے کر آ رہی ہے؟ صرف اس سال میں BSDI کے پلیٹ فارم سے 30 ارب روپے کی سکیمز ہوئیں. اس طرح فارسٹیشن کے اوپر بڑے میسو پروجیکٹس کیے گئے ہیں. وہی سکیم پرائرٹائز کی جائے گی جو پبلک اورینٹڈ ہے. اگر ڈیم بن رہا ہے تو پبلک کو پانی مل رہا ہے. پھر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کسی بھی ورکر جو ہے اس کے بچے کو ہم فری تعلیم دیں گے. آپ کے ایسے جو محکمے ہیں جو بالکل کام نہیں کر رہے ان کو ختم کریں. پرائمری جو ہمارا انیشیٹو تھا وہ تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 3000 سے زیادہ کلوز اسکولز کھولے. سملرلی ہیلتھ کے اوپر یہ ایک سٹانس یہ لیا کہ ایک تو ہم ہیلتھ کارڈ چلائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ دہقان اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو بلان اپڈیٹس کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم گورنمنٹ آف بلوچستان مسٹر حمزہ شفقات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سول ایڈمنسٹریشن اس ٹائم فار دی ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلوچستان اور اس کے لوگوں کے لیے کون سے ایسے انیشیٹوز لے کر آ رہی ہے یا کون سے ایسے اقدامات کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے لیے بہتری آ سکے؟ دیکھیں، بلوچستان کے جو حالات ہے اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے اسپیشلی نئے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی کے اندر بار بار یہ تھنکنگ کی جا رہی ہے کہ صرف جو ہم لا انفورسمنٹ کے تھرو ریٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ڈیولپمنٹ بھی کرنی چاہیے اور سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اس میں بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں. پرائمری جو ہمارا انیشیٹو تھا وہ تھا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں ہمارا یہ تھا کہ جتنے ہمارے بند اسکول ہیں ان کو ہم کھولیں اور جتنے ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو ہم اسکولز میں انرول کریں. اس 1.5 سال کے اندر چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 3000 سے زیادہ کلوز اسکولز کھولے اور 2 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول جو تھے ان کو اسکولوں میں داخل کروائے. اب آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ نمبر اٹس اے سائلنٹ ریولیوشن کہ یہ وہ بچے ادروائز آپ کو پتہ ہے یہ پتہ نہیں کہاں ہوتے، کیا کرتے، غلط راہوں پر چلے جاتے، اب وہ اسکولوں میں آنا شروع ہو گئے. سملرلی ہیلتھ کے اوپر یہ ایک سٹانس یہ لیا کہ ایک تو ہم ہیلتھ کارڈ چلائیں گے اور صرف 2 سالوں کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں ہمارے ہیلتھ کارڈ سے اپنا علاج پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز میں سے کرا چکے ہیں. یہ اگین دس از اے ہیوج نمبر. اور دوسرا یہ کیا کہ جتنے ہمارے ہاسپٹلس کے اندر کمی ہے HR کی اس کو پورا کیا جائے گا اور بجائے اس کے کہ وہ پہلے جس طرح بھرتیاں ہوتی تھیں اس طرح نہیں ہوگا، نہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو بلکہ واک ان انٹرویوز کیے، ڈپٹی کمشنرز کو امپاور کیا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو امپاور کیا، کمشنرز کو امپاور کیا. اور ابھی الحمدللہ ہماری 80-85% HR جو ہے وہ ڈاکٹرز کی، لیڈی ڈاکٹرز کی، ٹیکنیشینز کی، نرسز کی وہ ہم نے کی. اور مجھے یاد ہے کہ کوئٹہ ڈویژن میں 100% ہمارے ہاسپٹل جو ہیں فنکشنل ہو چکے ہوتے. یہ دو کام. تیسرا ڈیولپمنٹ میں یہ انیشیٹو لیا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ شکایتیں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سب کہتے ہیں جی فیک پروجیکٹ تھا، فد اسکیم تھی، کام ہی پورا نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنی اسکیمز بنیں گی ان اسکیمز کی تب تک پیمنٹ نہیں ہوگی جب تک فیلڈ آفیسرز بھی ویریفائی نہیں کریں گے. ورنہ نارملی یہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے ایک سڑک بنانی ہے جی بارکھان سے، ایکسین صاحب آئے، کسی سے ملا کے کوئی کمیشن ہوا اور وہ روڈ پتہ نہیں بنی یا نہیں بنی اوپر. اب یہ کہ DC بارکھان اور جو وہاں کی DCC ہے جس میں پولیس کے آفیسرز بھی ہیں، فورسز کے کمانڈر ہیں، MPA بھی ہیں، وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی واقعی یہ اسکیم کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کی پیمنٹ ہوتی ہے. تقریباً صرف اس سال میں BSDI کے پلیٹ فارم سے 30 ارب روپے کی سکیمز ہوئیں، کمپلیٹ ہوئیں اور ان کی کمپلیشن. اور وہ سکیمز کچھ ایسی آئیڈینٹیفائی کی گئیں، وہ ایسے نہیں تھا کہ ہم نے کوئٹہ میں بیٹھ کے کچھ سکیم آئیڈینٹیفائی کی. اسی علاقے میں کھولی کچہری کرائی گئی. اس کھولی کچہری میں جو ٹاپ 10 سکیمز آئیڈینٹیفائی ہوئیں، کسی نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں نیا واش روم بنے تو واش روم بنا. کسی نے کہا ہمیں کنواں چاہیے، کنواں بنا کے دیں. کسی نے کہا واٹر سپلائی اسکیم چاہیے. کسی نے کہا سولر پینلز لگا کے دیں. ایز پر دیئر نیڈ وہ سارے ورکنگ نیڈ بیسڈ. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئٹہ میں بیٹھ کے اپنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ اسکیم بنائی. تو یہ اسکیمز کے اندر، ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، اس طرح فارسٹیشن کے اوپر بڑے میسو پروجیکٹس کیے گئے ہیں اور ابھی ان کے رزلٹس آنا شروع ہو گئے کیونکہ فارسٹ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے. ایک سال میں آپ لگاتے ہیں 30% سروائیول ہوتا ہے اور اگلے سال میں وہ تھوڑی سی اگنا شروع ہوتا ہے. تو وہ لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ ہم نے فارسٹ کی اسکیمز میں لگائے ہیں. لائف اسٹاک میں انویسٹمنٹ کی ہے. سملرلی فشنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. آپ کو یاد ہوگا گوادر 4 دن بند رہتا تھا، مہینہ بند رہتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ ایلیگل ٹرالنگ بند کرائیں. اس کا میکینزم بنایا، ایلیگل ٹرالنگ بند کرائی. بارڈرز کے اوپر 1 ڈاکیومنٹ رجیم کو انفورس کیا تاکہ یہ فیک لوگ جو آتے ہیں اور پورے انتشار پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا. تو یہ ہیلتھ، ایجوکیشن. اچھا، اسی طرح پھر ہمارا
جو CNW کا محکمہ ہے اس کو کہا گیا کہ وہی اسکیم پرائرٹائز کی جائے گی جو پبلک اورینٹیڈ ہے. بہت ساری اسکیمز ایسی ہوتی تھی نا کہ DC کا گھر بن گیا جی, SP صاحب کے لیے گھر بن گیا جی, نئی جیل بن گئی, عوام کو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. تو وہ اسکیمز پہ فوکس کیا گیا کہ ہم 90% اسکیمز, ٹھیک ہے سرکار نے چلنا ہوتا ہے, سرکار کے دفاتر بھی بننے ہوتے ہیں, لیکن 90% پبلک اورینٹیڈ اسکیمز ہوں گی. اگر ڈیم بن رہا ہے تو پبلک کو پانی مل رہا ہے, تو مانگی ڈیم پہ خرچہ کیا گیا ہے, ماشکل ڈیم بنایا جا رہا ہے. اسی طرح جو کوئٹہ کے اندر کوئٹہ کا پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے, کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اور اس پروجیکٹ کے تھرو پورے کوئٹہ کی نئی رنگ روڈز بنی ہیں. آپ کو یاد ہے کوئٹہ کے اندر تو بڑا مسئلہ تھا, ابھی لنک روڈ بادینی علیحدہ بنی ہے, ایسٹرن بائی پاس, ویسٹرن بائی پاس, لنک روڈ شاوانی, سریاب روڈ, اینسکام روڈ, اور ابھی یہ سبزل روڈ سے ہم ڈائریکٹ روڈ ہماری انشاءاللہ کچھ دنوں میں انوگریٹ ہونے والی ہے جو ایئرپورٹ روڈ کو کریں. تو روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ بنانا شروع کیا. اچھا پھر یہاں پر نہیں روکا, پھر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کسی بھی ورکر جو ہے, جو لیبر کلاس کا ورکر ہے, اگر اس وہ اور ورکر رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس WWF میں, ورکر ویلفیئر فنڈ میں, اس کے بچے کو ہم فری تعلیم دیں گے. بلوچستان کے اسکولوں میں نہیں, لاہور اور اسلام آباد کے بیسٹ اسکولز میں, انگلش میڈیم اسکولز میں کھانا پینا, یونیفارم, ہر چیز گورنمنٹ کرے گی. اور اس پروگرام کے تحت ہم 2000 سے 2500 بچے بھجوا چکے ہیں. یہ وہ بچے تھے جو انفارچونیٹلی انہوں نے پتہ نہیں ڈرگس کا شکار ہونا تھا, وہ اب انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, اچھے یونیفارمز پہن رہے ہیں, بہترین کھانا ان کو مل رہا ہے, پیرنٹس کی محنت کا صلہ ان کو بیسکلی ملنا شروع ہو گیا. تو یہ بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو ہم نے صرف پبلک جو ویلفیئر اورینٹیڈ اسکیمز ہیں اس میں کیا. اچھا اب پھر ہم اسکیمز پہ پیسہ لگتا ہے, تو پھر اب حکومت نے کہا یار پیسہ بچائیں کیسے, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کے ایسے جو محکمے ہیں جو بالکل کام نہیں کر رہے ان کو ختم کریں. تو انہوں نے جو یہ ویلز بنانے والا تھا, ہیلتھ انجینئرنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ, اس کو ختم کیا. زکوٰۃ کا محکمہ ختم کر کے کہا کہ ہم نے جو پیسے دینے ہیں وہ ہم BISP کے تھرو دیں گے. زکوٰۃ کا محکمہ جو 3-4 ارب روپیہ سالانہ کھا رہا ہے وہ محکمہ ختم کیا. سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا کوئی کام نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو ٹوٹل لا انفورسمنٹ کا کام, اس کو ختم کر کے اسپیشل برانچ میں مرج کیا گیا. لیویز کا جو بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو پولیس میں مرج کیا تاکہ پولیس بھی اسٹرانگر ہو اور پورے صوبے میں یکساں لا اینڈ آرڈر کا نظام ہو. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ مسٹر حمزہ شفقات جن سے ہم نے بات کی. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا تو لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.